ملک بھر میں تحریک انصاف نے آج ریلیاں نکالی ہیں، جلسے جلوسوں کا انعقاد کیا ہے، لیکن کارکنوں اور پولیس کے درمیان شدید قسم کی ہاتھا پائی ہوئی ہے۔ اور لاہور میں سب سے پہلے آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ پنجاب کے مختلف شہروں میں پی ٹی آئی کے امیدواروں نے ریلیاں نکالیں۔ پولیس نے کئی مقامات پر ریلیوں کو آگے بڑھنے سے روکا اور کئی افراد کو حراست میں لے لیا۔ پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے انتخابی ریلی کے دوران پولیس اور کارکنوں میں ہاتھا پائی ہوئی۔ کارکنوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور پولیس نے 17 کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ دوسری جانب کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کی ریلی کے دوران پی ٹی آئی کے کارکنوں اور پولیس میں تصادم ہوا اور پتھراؤ سے جیو نیوز کے جو کیمرہ مین ہے الطاف حسین وہ بھی زخمی ہوئے۔ کئی اور صحافیوں کے بھی زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ 3 تلوار پر تقریر کے دوران پی ٹی آئی کارکنان اور پولیس میں جھڑپ ہوئی۔ پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے پولیس پر پتھروں اور ڈنڈوں سے حملہ کیا گیا۔ اس دوران ٹریفک بھی معطل رہی اور کچھ دیر بعد بحال ہوگی۔ راولپنڈی میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں نے مری روڈ سے سید پور روڈ تک ریلیاں نکالی۔ کوئٹہ میں بھی پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کی انتخابی مہم کے زیر اہتمام ریلیاں نکالی گئیں۔ حیدرآباد، نواب شاہ، سانگڑ، میرپور خاص، فیصل آباد، سرگودا، بہاول نگر، خوشاب، وہاڑی، بنوں، ٹانگ، جنوبی وزیرستان سمیت مختلف شہروں میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ شرکاء نے کہا کہ 8 فروری کو ووٹ کی طاقت سے مخالفین کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اب یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہی سیاسی میدان متحرک ہوتا جا رہا ہے، ایکٹیو ہوتا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ہی ہاتھا پائی، لڑائی جھگڑے، تصادم اور پتھراؤ کا سلسلہ جو ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ گزشتہ شب لاہور میں حمزہ شہباز کو جوتا مارا گیا تھا اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کے کارکنان کی جانب سے مبینہ طور پر تحریک لبیک کے دفتر پر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں تقریباً دونوں طرف سے 8 افراد زخمی ہوئے، فائرنگ ہوئی اور وہاں پر بھی ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کی گئی، سڑک بند کی گئی اور بڑی خوفناک صورتحال پیدا ہو گئی۔ بہرحال پولیس نے آ کر اس ساری صورتحال پر قابو پایا۔ اب جب انتخابات سے پہلے اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی جائے گی تو پھر آپ اس ساری صورتحال کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی بڑی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف زرداری کی آج نقاب کشائی ہوئی ہے اور وہ ہب میں جلسے سے انہوں نے خطاب کیا ہے۔ بلوچی پگڑی پہن کر سفید رنگ کی انہوں نے گفتگو کی اور اپنی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اسلام آباد والے ملک کے مسائل سمجھنے کو تیار نہیں، حل اصل جمہوری طاقتوں کے پاس ہے۔ اب پتہ نہیں وہ اسلام آباد والے کہنا چاہ رہے تھے یا پنڈی والے کہنا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد والے پاکستان کے مسائل سمجھنے کو تیار نہیں۔ اب یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ اسلام آباد والے کسے کہنا چاہ رہے ہیں، یعنی موجودہ نگران حکومت کو کہنا چاہ رہے ہیں یا اس سے پہلے جب ان کی اپنی حکومت تھی پی ڈی ایم کی اسے کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو کون سمجھنے کو تیار نہیں ہے؟ زرداری صاحب نے نام نہیں لیا کیونکہ ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ وہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، پھر اس کے بعد زرداری صاحب تھوڑے سے چپ ہو کر باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چپ چاپ کھڑے ہو ضرور کوئی بات ہے، تو زرداری صاحب کی بھی کوئی ضرور بات ہوگی جسے وہ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ نہیں کر رہے، اس طرح وہ بات کر رہے ہیں۔ تو جب ہب میں جب جلسے سے خطاب کرتے ہوئے زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس وقت بھی ملک میں بہترین جمہوریت نہیں، لیکن یہ آہستہ آہستہ بہتر ہوگی، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہب والوں کو کہ اپنے دوستوں کو سمجھائیں جو ہتھیار اٹھاتے ہیں جمہوریت ہی بلوچستان کا حل ہے۔ یہ بڑی اہم بات زرداری صاحب نے کہی ہے بلوچستان کی دھرتی پر کھڑے ہو کر کہ اپنے دوستوں کو جا کر سمجھائیں، ہتھیار نہ اٹھائیں، جمہوریت ہی بلوچستان کا حل ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا تھا تو اس وقت آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے صدر تھے اور انہوں نے ایک موومنٹ کا آغاز کیا تھا، آغاز حقوق بلوچستان۔ اور آغاز حقوق بلوچستان کا بنیادی جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بلوچستان کے لوگوں سے معافی مانگی جائے۔ آصف زرداری صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے بلوچستان کے لوگوں سے معافی مانگی، ان محرومیوں پر معافی مانگی، ان آپریشنز پر معافی مانگی جو بلوچستان کی دھرتی پر کیے گئے۔
اور بلوچستان والوں کو یہ پیغام دیا کہ اب آئندہ آپ کے حقوق کی نفی نہیں ہوگی، آپ کو آپ کے حقوق آپ کی دہلیز تک ملیں گے۔ بڑی حد تک مسائل حل کرنے کے حوالے سے پیش رفت بھی ہوئی، لیکن پھر وہ پیش رفت اس وجہ سے رک جاتی ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے حکمران اپنی حکومت کو پورا کرنے کے چکروں میں رہتے ہیں۔ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ یہ جو ہنگ پارلیمنٹ ہوتی ہے یہ ترازو پر مینڈک تولنے کے مترادف ہوتی ہے۔ آپ ابھی ایک مینڈک کو اٹھا کے ترازو پہ رکھتے ہیں تو دوسرا مینڈک نیچے گر جاتا ہے، دوسرے کو اٹھا کے رکھتے ہیں تو پہلا نیچے گر جاتا ہے۔ تو ہماری وفاقی حکومت جو ہنگ پارلیمنٹ کی صورت میں آتی ہے تو اس کا پورے 5 سال بجائے اس کے کہ وہ فوکس ہو کر حکومت کرے، لوگوں کے مسائل کے حل پر توجہ دے، اس کا سارا وقت اس ایشو میں ضائع ہو جاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے جو اتحادی ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کر اپنی حکومت کو قائم اور دائم رکھے۔ اور یہ شکوہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو بھی ہے، اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جب تک آپ مجھے واضح کلیئر دو ٹوک اکثریت نہیں دیں گے تب تک آپ کے جو مسائل ہیں وہ ٹھیک طریقے سے حل نہیں ہو پائیں گے۔ تو زرداری صاحب نے یہ بڑی اہم بات کی کہ آغاز حقوق بلوچستان اور جمہوریت ہی بلوچستان کے جو مسائل ہیں ان کا حل ہے، تو اس لیے ہتھیار اٹھانے سے گریز کیا جائے اور ڈائلاگ پر، بات چیت پر، ڈیولپمنٹ پر کیا کہتے ہیں جو ڈیٹرنس ہے اس کے اوپر آپ کھڑے ہوں۔ زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ نے جو جماعتیں بنائیں اور جو بنانے جا رہے ہیں وہ پاکستان کے مسائل نہیں سمجھ سکتی، ورنہ آزما کے دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی صرف جمہوری راستے پر چلتے ہوئے ممکن ہے۔ تو زرداری صاحب نے اب تھوڑا سا اشارہ کیا ہے باپ پارٹی کی جانب، اور اشاروں میں تحریک انصاف کو بھی ذکر کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جو جماعتیں آپ نے بنائی ہیں یا جو بنانے جا رہے ہیں وہ پاکستان کے مسائل حل نہیں کر سکتی، ورنہ آزما کے دیکھ لیں۔ تو زرداری صاحب اصل میں یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جو کچھ آپ نے کیا ہے تو وہ چلنے والا نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب نے آج ایک اور بم گرایا اور انہوں نے کہا ہے کہ 2017 بہتر تھا یا آج کا دور۔ ان سے پوچھو کیوں اتنا ظلم کیا، ان سے پوچھو، کن سے پوچھو بھائی، پتہ نہیں کہہ رہے ہیں، ان سے پوچھو۔ زرداری صاحب بھی اسی طرح باتیں کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب بھی اس طرح باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جب آئیں گے گھر میں تو ہم ان کو کھانا دیں گے، وہ جب چلے جاتے ہیں تو میں بڑی اداس رہتی ہوں، تو نام نہیں لیتے۔ انہوں نے کہا تم یہ آپ میں تو کیا ہے، تو میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ تو زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب آج کل نام نہیں لے رہے، پتہ نہیں کس کا نام نہیں لے رہے۔ تو سیالکوٹ میں آج میاں صاحب نے جلسہ کیا اور وہاں پر خواجہ آصف کو بڑا اپریشیٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف کے ساتھ میرا کوئی 30-32 سال کا تعلق نہیں ہے، 55 سال کا میرا تعلق ہے، اور خواجہ آصف کے جو والد ہیں انہوں نے میری سیاسی تربیت کی ہے۔ اور وہاں پر نواز شریف صاحب نے بڑی باتیں کی اور کہا کہ سیالکوٹ موٹر وے دوبارہ بنے گی، لاہور سے سیالکوٹ ٹرین بھی چلائیں گے، سیالکوٹ باوفا لوگوں کا شہر ہے، سیالکوٹ اپنی پہچان رکھتا ہے، بہادر لوگوں کا شہر ہے، اس کا نام بر صغیر میں گونجتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف جو ہے ہم نے لاہور کالج سے اکٹھے گریجویشن بھی کی ہے۔ تو آج میاں صاحب نے تو وہاں پر یہ خطاب کیا ہے۔ اور یہ آج کی جو ہیں بڑی بنیادی اور کچھ اہم خبریں تھیں سیاست کے میدان سے۔ اور میں نے آپ کو بتایا مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج سکھر میں اور سانگڑ میں سندھ میں جا کر خطاب کیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ مہیا نہیں کی جا رہی، اور خیبر پختونخوا میں بلوچستان میں حالات اتنے خراب ہیں کہ وہ وہاں پر انتخابی مہم نہیں چلا سکتے۔ انہوں نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز مری سے کیا تھا، پنجاب سے، پھر وہ ملتان چلے گئے، اب وہ سندھ کے اندر داخل ہو گئے ہیں، وہاں پر جا کر اپنی انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ اب وہ حلقے اور وہ صوبے جو ان کا گڑھ سمجھے جاتے ہیں وہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب انتخابی مہم نہیں چلا رہے، اور وہاں پر باقی پارٹیاں بھی اس طریقے سے کھل کر انتخابی مہم نہیں چلا رہی، اور یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور بلوچستان کے اندر آج جو نیشنل پارٹی ہے اس کے دفتر پر حملہ بھی ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر بھی ایک ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ الیکشن کمپین چلانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔